بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتی ہوں کہ جہاں کہیں بھی آپ مجھے سن رہے ہوں گے خیر خیریت سے ہوں گے اور ماہ رمضان المبارک کی خوب برکتیں بھی سمیٹ رہے ہوں گے۔ پیاری بہنوں اور پیارے بھائیوں، سبحان اللہ و بحمدہ پڑھنے کی بہت ساری فضیلتیں آئی ہیں۔ جو کوئی بھی سبحان اللہ و بحمدہ پڑھے تو اس کے سونے کا پہاڑ خرچ کرنے سے بھی زیادہ ثواب ملتا ہے۔ سبحان اللہ۔ تو آپ بھی نیت کیجئے کہ کم از کم روزانہ 100 مرتبہ ضرور پڑھیں، اور ہر نماز کے بعد کوشش کر کے 3، 5، 10 یا 15 بار اپنی سہولت کے مطابق جتنا پڑھ سکتے ہیں ضرور پڑھیے۔ پیاری بہنوں اور پیارے بھائیوں، استغفار پڑھنے کی بہت ساری فضیلتیں ہیں۔ اس ماہ رمضان میں اپنے اللہ کے سامنے رو رو کر اپنے کبیرہ اور صغیرہ گناہ سے معافی مانگیں تو انسان کا دل ایسے صاف ہو جاتا ہے کہ گویا اس نے کوئی گناہ کیا ہی نہیں ہے۔ اسی طرح کئی ایسے گناہ ہم سے سرزد ہو جاتے ہیں جو بار بار ہمیں تکلیف دیتے ہیں، پر ہم کسی کو بتا ہی نہیں سکتے سوائے اللہ عز و جل کے۔ تو کیوں نہ ہم اس ماہ رمضان میں اپنے اس گناہ کی رو رو کر معافی مانگیں، اور رب تعالیٰ کی ذات 70 ماؤں سے بڑھ کر ہم سے پیار کرتی ہے تو وہ ضرور معاف کرے گا انشاءاللہ عز و جل۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب کسی بندے سے کوئی گناہ سرزد ہو جائے تو اسے چاہیے کہ وہ اچھی طرح وضو کرے اور اللہ کے حضور کھڑا ہو، 2 رکعت نماز پڑھے اور اللہ تعالیٰ سے بخشش مانگے تو اللہ اسے ضرور معاف کر دیتے ہیں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا پرہیزگار وہ لوگ ہیں کہ اگر ان سے بے حیائی کا کام ہو جائے یا وہ اپنی جانوں پر ظلم کر بیٹھے ہوں تو وہ فوراً اللہ کو یاد کرتے ہیں اور دیر نہیں لگاتے اور اپنے گناہوں کی معافی مانگتے ہیں، اور اللہ کے سوا اور کون ہے جو گناہ معاف کر سکتا ہے؟ کوئی بھی تو نہیں ہے اس ساری دنیا میں۔ پیاری بہنوں اور پیارے بھائیوں، اگر یہ دنیا ہمیں نیک ہونے کا سرٹیفکیٹ بھی دے دے تو جب تک ہمیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے نجات کا پروانہ نہ مل جائے تب تک ہمارے گناہ معاف نہیں ہوں گے۔ اس لیے بہت ضروری ہے خاص طور پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے ضرور رجوع کریں، اور نماز برائیوں کو مٹا دیتی ہے۔ جب بھی کسی گناہ کی پریشانی آئے تو اس کے لیے نفل نماز پڑھیں اور استغفار کریں۔ اس استغفار کا فائدہ کیا ہوگا پیاری بہنوں اور پیارے بھائیوں؟ انسان اللہ کے عذاب سے محفوظ رہتا ہے۔ آپ بڑی بڑی پریشانیوں سے، بیماریوں سے، حادثات سے محفوظ رہیں گے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ بندہ جب تک اللہ سے استغفار کرتا رہتا ہے اس وقت تک اللہ کے عذاب سے محفوظ رہتا ہے۔ قرآن مجید میں بھی آتا ہے کہ اللہ انہیں عذاب نہ دے گا کہ جب تک وہ استغفار کرتے رہیں گے۔ آپ کو اگر کسی بھی قسم کا خوف ہے، بعض لوگوں کو ہوتا ہے نا فوبیا، کہ یہ چھت نہ مجھ پر گر جائے، بلندی پر جانے کا خوف ہوتا ہے، یا اپنی جان مال یا اولاد کے بارے میں کوئی خوف ہوتا ہے، تو کسی بھی قسم کا خوف جب آپ کو ستاتا ہے اپنے مستقبل کا، اپنے بڑھاپے کا، اپنی آخرت کا، تو ان سب سے نجات پانے کا سب سے بہترین ذریعہ کیا ہے؟ وہ استغفار ہے۔ تو استغفار کرنے سے بہت سارے فائدے ہیں۔ انسان کے گناہ خواہ آسمان کی بلندیوں تک کیوں نہ پہنچ جائے، لیکن جب وہ اللہ عز و جل سے دل سے معافی مانگتا ہے تو اللہ عز و جل اسے معاف فرما دیتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ اور اللہ تعالیٰ کو اس کی کوئی پرواہ نہیں ہوتی۔ ایک تو یہ ہوتا ہے نا کہ ہم جیسے کسی سے کوئی غلطی ہو جائے تو ہم معاف ہی نہیں کرتے، اور پھر بار بار اس بندے کی غلطی ہم بار بار دہراتے رہتے ہیں، اور خود بھی تکلیف میں رہتے ہیں اور دوسرے بندے کو بھی رلاتے رہتے ہیں۔ لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ اتنی وسعت، اتنے حلم والا ہے کہ اس کو کسی کی پرواہ ہی نہیں ہے۔ وہ ہر ایک کو معاف کر دیتا ہے، اسے نہ کسی سے بخل ہے، نہ اس کے خزانوں میں کوئی کمی ہے۔ پر شرط یہ ہے پیاری بہنوں اور بھائیوں کہ ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ سے گڑگڑا کر معافی مانگیں اور آئندہ گناہ نہ کرنے کی نیت کریں۔ پیاری بہنوں اور پیارے بھائیوں، آپ
اس ماہ رمضان میں یہ ہمارے پاس صرف چند دن رہ گئے ہیں، تو اللہ عز و جل سے گڑ گڑا کر معافی مانگیں، اپنے گناہ جو ہم سے جانے انجانے میں ہو جاتے ہیں ان کی معافی مانگیں، اپنے آس پاس جتنے بھی لوگ ہیں ان کے لیے معافی مانگیں۔ ہماری زندگی اتنی زیادہ چھوٹی ہو گئی ہے، اتنی زیادہ شارٹ ہو گئی ہے کہ ہمارے آس پاس کے کتنے لوگ ہیں جو پل بھر میں یہاں کہیں ہم دیکھتے ہیں ان کو، لیکن اگلے پل سنتے ہیں کہ وہ فوت ہو گئے ہیں۔ ایسے کتنے واقعات ہمارے روزمرہ کی زندگی میں ہوتے ہیں۔ تو یہ ماہ رمضان ہمیں اللہ عز و جل کی طرف سے پھر سے عطا کیا گیا ہے، جس میں بہت تھوڑے دن رہ گئے ہیں، پتہ نہیں ہمیں اگلے سال یہ نصیب ہوگا کہ نہ ہوگا۔ تو یہ جو موقع ہمیں ملا ہے اس سے بھرپور مجھ سمیت فائدہ اٹھائیے۔ میں بھی نیت کرتی ہوں، آپ بھی نیت کیجئے کہ ہم استغفار کی کثرت کریں گے، صدقہ دیں گے، اور خصوصاً یہ جو طاعت کراتے ہیں ان میں خوب خوب عبادتیں کریں گے۔ پیاری بہنوں اور پیارے بھائیوں، ہم نیندیں بھی پوری کریں گے، ہم بہت کچھ کریں گے، ٹی وی بھی دیکھیں گے، موبائل پہ گیمیں بھی کھیلیں گے، ہر چیز کریں گے، لیکن ماہ رمضان المبارک کے بعد تو صرف چند گھڑیاں رہ گئی ہیں۔ آئیے میں بھی نیت کرتی ہوں اور آپ بھی نیت کیجئے کہ یہ جو صرف چند دن رہ گئے ہیں ان میں بہت سارا ثواب کمانا ہے، بہت سارا استغفار کرنا ہے، بہت ساری فضیلتیں جو ماہ رمضان کی ہیں وہ ہم نے لوٹنی ہیں، بہت سارا ثواب حاصل کرنا ہے، خود بھی سیکھنا ہے، دوسروں کو بھی سکھانا ہے اور اپنے بچوں کو بھی سکھانا ہے۔ تو پیاری بہنوں اور بھائیوں، استغفار کیجئے، درود پاک پڑھیے، نوافل کی کثرت ادا کرنے کی کثرت کیجیے، اور اگر آپ نوافل نہیں ادا کر سکتے تو جو آپ کی قضا نمازیں رہ گئی ہیں ان ہی کو پڑھنا شروع کر دیجیے۔ شاید اللہ تعالیٰ کو ہمارا کوئی ایک چھوٹا سا عمل پسند آ جائے، اور اگر زیادہ نہیں کر سکتے تو کسی کو مسکرا کر دیکھ لیجیے، یہ بھی ایک بہت بڑا صدقہ ہے۔ تو انشاءاللہ عز و جل اس صدقے سے بھی ہمیں بہت سارا ثواب ملے گا۔ پیاری بہنوں اور بھائیوں، اگر آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہے تو میری ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا، اور ہماری آنے والی ویڈیو کے لیے سبسکرائب ضرور کیجیے گا، تاکہ ہم مل جل کے بہت سارا علم حاصل کریں۔ میری جو ویڈیو ہے وہ آپ ضرور اپنے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کرنا۔ تو تب تک کے لیے مجھے بھی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ انشاءاللہ ایک نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوتے ہیں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔